بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ کے بعد یہ کیا سرائیاں ہو رہی تھی کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوئی۔ آپ کو ایک سے ایک بڑھ کر آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ فتح مکہ کے بعد سب سے پہلے حق و باطل کا پہلا معرکہ حنین کے مقام پر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس غزوہ میں فتح یاب فرمایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ حنین سے واپس آئے تو کچھ عرصہ سکون سے گزارا۔ اس دوران مختلف قبائل اور ملکوں سے وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے اور آپ کے دستحق پر توبہ کر کے کلمہ توحید پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے رہے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 60 برس ہوئی تو آپ کو غزوہ تبوک جیسی ایک مشکل مہم درپیش آئی۔ دراصل آپ رومی شہنشاہ ہرقل کا یہ طلسم توڑنا چاہتے تھے کہ وہ ایک عظیم الشان ریاست کا بادشاہ ہے اور اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہرقل نے قبائل شام کو اپنے پرچم تلے اکٹھا کیا تاکہ ملک عرب پر حملہ کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رومیوں کی متوقع جارحیت کا جواب دینے کے لیے 2 تجویزیں پیش کی، جن میں سے پہلی تجویز یہ تھی کہ رومیوں کو صحرائی علاقے تک آنے دیا جائے اور دوم یہ تھی کہ ان سے قبل ان کے علاقوں پر چڑھائی کر دی جائے۔ بالآخر متفقہ طور پر دوسری تجویز پر اتفاق ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40,000 جانساروں کا لشکر لے کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ اس لشکر میں 30,000 اونٹ سوار اور 10,000 گھڑ سوار شامل تھے اور ہر ایک ہتھیار سے لیس تھا۔ آپ نے اپنی غیر حاضری میں محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں حاکم مقرر فرمایا۔ اسلام کی جان لیواؤں کے لیے شدید گرمی میں صحراؤں کا سفر ایک مشکل آزمائش تھی۔ غروب آفتاب کے بعد ہی ان کے لیے ممکن ہوتا تھا کہ وہ سفر جاری رکھ سکیں۔ گرمیوں کے موسم کی وجہ سے رات مختصر ہوتی تھی اور زمین ابھی پوری طرح ٹھنڈی نہ ہوتی تھی کہ دن چڑھ جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ شدید گرم ہوائیں بھی زندگی کو مشکل کر رہی تھی۔ پانی کی قلت بھی سفر کے مصائب میں سے ایک بڑی مصیبت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر اپنے صحابہ کا حوصلہ بلند کرتے رہتے۔ 1 ہفتے کے سفر کے بعد دین اسلام کی ان جانثاروں کا قافلہ تبوک کے مقام پر پہنچا۔ تبوک اپنی زرخیزی اور سبزی کی وجہ سے مشہور تھا۔ تبوک میں بے شمار کھجوروں کے درخت تھے، باغات اور پانی کی بہتات تھی۔ مسلمان جیسے ہی تبوک میں داخل ہوئے تو انہیں جنت کی یاد آ گئی۔ یہاں پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ رومیوں کے حملے کی خبریں بے بنیاد تھیں۔ لشکر اسلام نے یہاں پر کچھ دن آرام سے گزارے۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر گرد و پیش کے قبائل پر مرکوز رہی۔ یہود و نصاری کے مختلف وفود آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے اور دین اسلام قبول کرتے۔ تبوک کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام قریباً 2.5 ماہ تک رہا۔ بالآخر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ سے درخواست کی کہ بحیرہ کلزم سے لے کر وادی فرات تک تمام قبائل اطاعت کر چکے ہیں اور ہمارا مدینہ سے روانگی کا مقصد رومیوں کے حملے کو روکنا تھا، جو کہ اب باقی نہیں رہا، اس لیے اب ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تجویز پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو واپسی کا حکم دیا۔ اس دوران سردی کا موسم شروع ہو چکا تھا، چنانچہ واپسی کا سفر بھی آسان ہوا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی مشہور ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ مزنیہ سے تھا۔ آپ بچپن ہی میں یتیم ہو گئے اور آپ کی کفالت کی ذمہ داری آپ کے چچا پر آئی۔
حضرت عبداللہ اسلام لانے سے پہلے بے حد غریب تھے۔ جب آپ جوان ہوئے تو آپ کے پاس بہت سے اونٹ، بکریاں اور غلام تھے۔ آپ کے دل میں اسلام کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الفت بے حد تھی۔ جب آپ نے اپنے چچا سے مسلمان ہونے کی خواہش کا اظہار کیا تو آپ کے چچا نے کہا کہ اگر تو اسلام قبول کرے گا تو میں نے جو کچھ تجھے دیا ہے وہ سب کچھ واپس لے لوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ کے بعد مدینہ منورہ واپس آئے تو آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ کے چچا نے آپ سے اپنا سب کچھ واپس لے لیا، حتیٰ کہ جو لباس پہن رکھا تھا وہ بھی اتروا لیا۔ آپ اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ میں نے دین اسلام قبول کر لیا ہے، اگر آپ مجھے کوئی کپڑا عنایت کر دیں جس سے میں اپنا ستر ڈھانپ سکوں تو آپ کا احسان ہوگا۔ آپ کی ماں نے آپ کو ایک چادر دی جس کے 2 ٹکڑے کر کے آپ نے ایک حصے کی لنگی اور ایک حصے کو چادر بنا لیا اور اس طرح اپنا ستر ڈھانپا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ 2 چادروں والے مشہور ہوئے۔ بعد ازاں آپ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی بابت دریافت کیا تو فرمایا میں فقیر اور مسافر ہوں اور آپ کا مشتاق ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو مقام صفا میں رہائش عطا کی جہاں رہ کر آپ نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نہایت اونچی آواز میں تلاوت کیا کرتے تھے جس سے سب لوگوں کی نماز میں خلل واقع ہوتا تھا۔ جس وقت غزوہ تبوک کے لیے لشکر تیار ہو رہا تھا تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی درخت کی چھال لے آؤ۔ آپ چھال لے کر گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چھال آپ کے بازو پر باندھی اور دعا فرمائی کہ اے اللہ میں اس کا خون کافروں پر حرام کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو شہادت کی خواہش رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کی نیت سے نکلو اور تم کو بخار چڑھے اور تم اس حالت میں دنیا سے رخصت ہو جاؤ تو تم شہید ہو۔ چنانچہ غزوہ تبوک کے دوران تبوک کے مقام پر آپ کو شدید بخار ہوا جس کی وجہ سے آپ کی وفات ہوئی۔ حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رات کا وقت تھا جب ہم عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دفن کرنے کے لیے قبر کھود رہے تھے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ہاتھ میں چراغ لیے کھڑے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر میں تشریف فرما تھے، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہیں قبر میں اتارنے والے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ اپنے بھائی کو عزت سے لاؤ۔ اس کے بعد عبداللہ رضی اللہ عنہ کو قبر میں اتارا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لحد کو کچی اینٹوں سے بند کر دیا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ یہ آدمی شب روز میری خدمت مصروف رہا، میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ کاش اس قبر میں اترنے والا شخص میں ہوتا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ جس وقت لشکر اسلام تبوک سے واپسی کے لیے روانہ ہونے لگا تو ہمارے پاس جانوروں کی کمی ہو گئی۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جانوروں کی کمی کے بارے میں بتایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے اور میں واپس چلا آیا۔ کچھ دیر بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ مجھے بلانے آئے اور جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو انہوں نے مجھے 6 اونٹ عنایت فرمائے
کہ خود رکھ لو اور اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دو۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ صحابہ اکرام کے درمیان تشریف فرما تھے۔ اس شخص نے خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اس شخص کو کھجوریں پیش کرو۔ حضرت بلال نے اس شخص کے آگے مٹھی بھر کھجوریں رکھ دی۔ اس شخص نے کھجوریں کھانی شروع کی اور اس قدر کھائی کہ کھانے کی گنجائش نہ رہی۔ جب اس شخص نے پلیٹ پر نظر دوڑائی تو اس میں کھجوروں کی مقدار میں کچھ کمی واقع نہ ہوئی تھی۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہایت پرجوش استقبال کیا گیا۔ لوگوں کا ایک جم غفیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لشکر اسلام کے استقبال کے لیے امڑ پڑا تھا۔ ہر کوئی آپ کی خیر و عافیت دریافت کر رہا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک ہر جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے۔ جنگ کے دوران آپ کی ذمہ داری منتظم کی سی تھی۔ آپ کا کام لشکر کو منظم رکھنا اور ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا تھا۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اپنی اس ذمہ داری کو بخوبی نبھاتے تھے، جس کی تعریف صحابہ اکرام اکثر کیا کرتے تھے۔